اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کے لیے معلوماتی موضوعات پر ویڈیوز بناتے ہیں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے اس حضرت سیدنا ہود علیہ السلام اور آپ کی قوم عاد کے متعلق ہے۔ قرآن عظیم میں بار بار پچھلی امتوں کا ذکر کیا گیا۔ ان کو ذکر کرنے کا مقصود یا تو حضور نبی دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حوصلہ دینا تھا، تسلی دینی تھی، یا تو کفار کو ڈرانا تھا کہ تم لوگ جو اتراتے پھرتے ہو، تکبر میں ڈوبے ہوئے ہو، یہ تمہارا تکبر ان لوگوں کے تکبر سے زیادہ نہیں ہے، یہ تمہاری طاقت ان لوگوں کی طاقت کے برابر نہیں ہے جو پچھلی امتیں گزر چکی، اور ان امتوں کو ہم نے اپنے عذاب میں مبتلا کیا۔ باوجود اس کے کہ وہ قوت میں بے مثال تھے، ہم نے ان جیسا قوی اور بڑے جسم والا کسی دوسرے کو نہ بنایا۔ حق تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد پر بھیجا، اور اس قوم کی حالت ایسی تھی کہ وہ بڑے بڑے دراز قد کے مالک تھے اور نہایت چوڑے جسم تھے، اور ان کی شکل و صورت بڑی خوفناک تھی۔ ان میں سے روایتوں میں آتا ہے جو سب سے لمبے قد والا تھا اس کا 100 گز تک قد لمبا ہوتا، اور جو سب سے چھوٹے قد والا تھا اس کا کم از کم 60 گز تک قد ہوتا، اور وہ سب کے سب اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے میں مبتلا اور بت پرستی میں مبتلا تھے، رب کریم کے ساتھ شرک کرتے تھے، اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرنے اور اللہ رب العزت کی عبادت کرنے سے بے حد درجہ وہ بیزار تھے، اور وہ پتھروں کو تراش کر پہاڑوں میں اپنے مکان بناتے تھے، اور اپنی تنگ نظری اور سنگ دلی سے بتوں پر ایمان لاتے تھے۔ مگر ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو کہ خوش قسمت اور خوش بخت تھا۔ اللہ رب العزت نے اس گروہ کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا تھا۔ وہ سیدنا ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنا ایمان ظاہر نہ کیا، وہ ان کافروں کے خوف سے اپنا ایمان چھپاتے تھے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو وعظ و نصیحت کی اور رب تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ان کو بتایا کہ جن کو تم پوجتے ہو یہ تو محض پتھر ہیں، یہ تو اپنے ناک سے مکھی تک کو اڑا نہیں سکتے، یہ خود سے ضرر اور نفع نہیں لے سکتے، ضرر کو دور نہیں کر سکتے، یہ تمہیں ضرر اور نفع کیسے دے سکتے ہیں؟ اور حد درجے کی تمہاری جہالت یہ ہے کہ تم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور انہی کو اپنا معبود بنا بیٹھے ہو۔ جب حضرت ہود علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کے دلائل کا وہ جواب نہ دے سکے تو سب نے پختہ عہد کر لیا اور اس پر آمادہ ہو گئے کہ آپ کو ایذائیں دیں گے اور تکلیفیں دیں گے۔ جو لوگ ان پر ایمان لا چکے تھے انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع دی کہ جناب آپ پر تو بڑی مصیبتیں اور تکلیفیں آنے والی ہیں، تمام قوم نے یہ پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ وہ آپ کو یا تو قتل کریں گے یا اس وادی سے نکال دیں گے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے جناب باری تعالی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے مالک و مولا، مجھے ان کے شر سے بچا لے، میں ان جیسا طاقتور نہیں۔ تو آپ نے ان کے لیے بری دعا کی، اور اس بری دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر بارش کو روک دیا گیا، برسات موقوف ہو گئی اور کھیتی باڑی سوکھ گئی، زراعت زمین زراعت کے قابل نہ رہی، اور یہ قحط تقریباً 7 برس تک چلا۔ وہ بھوک اور پیاس کے مارے اپنی زندگی سے بیزار ہوئے،
حضرت ہود علی نبی جینا و علیہ السلام نے ان کو بڑی پیار اور شفقت اور محبت کے ساتھ وحدانیت کی طرف بلایا اور کہا یہ جو تم پر عذاب ہے، یہ جو قحط ہے جس کی وجہ سے تمہارے بچے پیاسے ہیں، اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ اور اپنے آپ کو دنیا کی آفت اور قیامت کی آتش سے بچا لو۔ یہ سب آفتیں جو تم کو پہنچ رہی ہیں وہ تمہارے کفر کی وجہ سے نازل ہوئی ہیں، اور بت پرستی خدا کے نزدیک سب سے برا کام ہے۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم برہان رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت حود علیہ نبی جینا و علیہ السلام نے ان کو اس سے بچنے کی ترغیب دی، بجائے اس کے کہ وہ سیدنا حود علیہ السلام کے دلائل سے قائل ہوتے اور اپنی ہٹ درمی کو چھوڑ دیتے اور آپ پر ایمان لے آتے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیتے، انہوں نے حضرت حود علیہ السلام کو ایذائیں اور تکلیفیں دینی شروع کر دیں۔ جب بھی حضرت حود علیہ السلام سے گفتگو کرتے، بڑی بے ادبی اور گستاخی سے گفتگو کرتے، اور وہ یہ کہتے کہ ہم تمہارے کہنے سے اپنے بتوں کی پوجا نہ چھوڑیں گے اور اپنے دین باطل سے کبھی منہ نہ موڑیں گے۔ اور اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ جب بھی کوئی قوم اس وقت مشکل میں پڑتی یا ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی عذاب آتا تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کعبہ شریف حاضری کے لیے حاضر ہوتے۔ تو ان کی قوم میں سے 70 آدمیوں کو اکٹھا کیا گیا جو کہ اس قوم کے رئیس اور سردار تھے، ان کو مکہ شریف جانے پر آمادہ کر لیا گیا اور وہ تیار ہو گئے، اور ان سے گزارش کی گئی کہ جب تم وہاں پر پہنچو تو ہمارے لیے دعا کرنا کہ اللہ رب العزت ہمیں بارش عطا فرمائے اور ہمیں مصیبتوں سے نجات دے۔ چنانچہ جب وہ وہاں پر پہنچے تو وہاں پر معاویہ ابن بکر نامی ایک بندہ جو کہ اس وقت کا نام نہاد متولی کعبہ تھا، اس نے ان کی دعوت کی اور ان کو اپنے پاس ٹھہرایا۔ اس نے ان کو شراب و کباب پیش کیا اور عورتوں کے گانے سننے میں یہ مگن ہو گئے اور یہ بھول گئے کہ ہم مکہ شریف کس کام کے لیے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہماری قوم کو عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے، لیکن یہ لوگ عیش و عشرت میں پڑے رہے اور اپنی قوم کی مصیبتوں کو بھول گئے۔ حضرت سیدنا حود علیہ نبی جینا و علیہ السلام ادھر ان کو سمجھا رہے تھے کہ تم اللہ کی پاک بارگاہ میں توبہ کر لو اور رب کریم تم سے اس عذاب کو دور کرے گا، لیکن وہ حد درجہ کے گھٹیا اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کو انکار کرنے میں جہالت پہ مبنی اپنے دلائل دیتے رہے۔ جب ان کے دلائل حضرت سیدنا حود علیہ نبی جینا و علیہ السلام کے سامنے نہ چلے تو انہوں نے کہا کہ اے حود، اگر تو باز نہ آیا تو ہم ضرور تجھے مار ڈالیں گے، شہید کر دیں گے، معاذ اللہ۔ یہ باتیں سن کر حضرت حود نے اپنے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا اور کہا، اے خدایا مجھے ان کے ظلم سے بچا، کیونکہ مجھے ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں، شاید یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ اس قوم کے سردار کا نام عاد تھا اور اسی نام کی وجہ سے اس قوم کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ یہ قوم حضرت سیدنا نوح علیہ نبی شینا و علیہ السلام کے بعد 700 سال گزرنے کے بعد مارد وجود میں آئی اور انہوں نے رب کریم کی بارگاہ میں شریک ٹھہرائے اور رب کریم کی بارگاہ میں شرک کرنا شروع کر دیا، اور یہ قوت میں اس قدر طاقتور تھے کہ اگر زمین پر کسی پتھر پر پاؤں مارتے تو وہ رانوں تک زانوں تک زمین میں گھس جاتا، لیکن اس قدرت کے باوجود، اس طاقت کے باوجود وہ نافرمانی کرنے والے تھے، اور وہ فخریہ طور پر یہ کہتے تھے، من اشد منا قوتاً،
یعنی کون ایسا ہے جو روئے زمین پر ہم سے زیادہ طاقتور ہو؟ حالانکہ یہ تو رب کریم کی ان پر ایک خاص عنایت تھی، اگر اللہ چاہتا تو ان سے یہ قوت کو چھین لیتا، بجائے اس کے کہ وہ رب کریم کی بارگاہ میں رجوع کرتے اور رب کریم کی بارگاہ میں یہ دعائیں مانگتے کہ یا اللہ تو نے ہمیں قوت دی ہے، اگر تو چاہے تو چھین بھی سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے فخر کیا اور تکبر کیا، اور تکبر کے طور پر کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے رب کریم نے حضرت ہود علیہ السلام سے کلام کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ہود، جو تجھ پر ایمان لا چکے ہیں ان کو لو اور سامنے والے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤ اور وہاں پر اپنا بسیرا کرو۔ حضرت ہود علیہ نبی جینا و علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لے کر پہاڑ پر چلے گئے اور کہا، اے قوم عاد، اب تم کو عنقریب اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اللہ ایک ایسی ہوا چلائے گا کہ تم اس میں ہلاک ہو جاؤ گے اور تم پر غضب الہی ٹوٹ پڑے گا۔ وہ اس سے عبرت لینے کی بجائے بولے، کون سی ایسی ہوا ہے جو ہم جیسے طاقتوروں پر غالب آ جائے؟ خدا تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے ہود، ان کی اس بات سے مایوس نہ ہو، اپنی قوم سے کہہ دو، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے قوم اپنے رب سے معافی مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہیں انعام کے طور پر موسلا دھار بارش عنایت فرمائے گا اور تمہاری قوت کو، تمہاری طاقت کو اور بڑھائے گا، لیکن تم مجرم بن کے نہ پھرنا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرنا۔ کافروں نے کہا کہ ہم توبہ نہیں کریں گے اور نہ ہم تم کو اس کا رسول تسلیم کریں گے۔ وہ رب کریم کی بارگاہ میں نافرمانیاں کرتے رہے اور رب کریم کی بارگاہ میں نافرمانیاں کرتے کرتے اس حد تک بڑھ گئے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو شہید کرنے کا عزم کر لیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں حضرت ہود علیہ نبی جینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے امام سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی میں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اسی کے متعلق دوسرا پارٹ ان قریب اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔